السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ آج کافی دنوں کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک بڑی خوبصورت سی سٹوری لے کے آیا ہوں۔ اس میں بہت اچھا سبق ہے۔ سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ ایک لڑکا تھا، اسکول میں پڑھتا تھا، والدین اس سے بہت محبت کرتے تھے، اساتذہ بھی اس سے بڑی شفقت سے پیش آتے تھے کیونکہ کافی بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا۔ لیکن اس لڑکے کی ایک کمزوری تھی۔ کمزوری یہ تھی کہ وہ حال میں نہیں رہتا تھا، اس کا دھیان ہمیشہ مستقبل میں ہی گھومتا رہتا تھا۔ کبھی کسی چیز پہ وہ راضی نہیں ہوتا تھا۔ اگر وہ اسکول میں ہے تو اس کا دل کرتا تھا کہ میں گھر جاؤں، اگر گھر میں تو اس کو سوچتا تھا کہ میں گراؤنڈ میں کھیلوں، یعنی کہ کسی حال میں وہ خوشی محسوس نہیں کرتا تھا۔ بوریت اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ ایک دن انہی خیالوں میں چلتے چلتے اس کے گاؤں کے پاس ایک جنگل تھا، تو وہ جنگل میں چلا گیا۔ جنگل میں جاتے جاتے کافی لمبا سفر تھا، وہ تھک گیا، تھک کے ایک جگہ میں لیٹا، نیند آ گئی۔ نیند آئی تو جناب کیا ہوا کہ کچھ دیر بعد اس کو ایک آواز آ رہی ہے، اس کے نام سے ایک بڑھیا اس کو آوازیں دے رہی ہے، جو بھی اس کا نام تھا، چلے نام اس کو شیئر نہیں کرتے۔ تو بڑھیا اس کو آوازیں دے رہی ہے۔ اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا تو ایک بڑھی عمر کی عورت کے ہاتھ میں ایک داغا اور ایک بال تھا، گیند۔ اچھا، تو اس بڑھی عورت نے بولا کہ تمہاری 2 خواہشیں میں پوری کر سکتی ہوں، مجھے بتاؤ۔ کہتا میں زندگی سے بیزار پڑا ہوں، تو مجھے کچھ ایسا بتاؤ کہ میں خوش رہوں، یعنی کہ میں اپنی زندگی سے اچھا فیل کروں۔ بڑھی عورت نے بولا یہ میں آپ کو داغا اور گیند دے رہی ہوں، آپ اس کو تھوڑا سا آرام سے کھینچیں گے تو آپ کا یہ جو دن ہے نا، گھنٹہ، یہ جو منٹ ہیں یہ گھنٹوں کے حساب سے بدل جائیں گے، آگے چلے جائیں گے۔ اگر اس کو تھوڑا سا زور سے کھینچیں گے تو پورا دن مہینوں کے حساب سے گزر جائے گا، اور اس کو اگر اور زور سے کھینچو گے تو یہ مہینے سالوں کے حساب سے گزریں گے۔ وہ بڑا خوش ہوا، بولا چلے کچھ شکر ہے کوئی زندگی میں نئی چیز آئی، مزہ تو آئے گا۔ نیکسٹ ڈے وہ اپنے اسکول میں گیا تو وہاں پہ بوریت محسوس کرنے لگا، تو اچانک اسے اس بال اور داغے کا خیال آیا، تو اس نے بولا کیوں نہ اس کو یوز کیا جائے۔ تو جناب اس نے اس کو تھوڑا سا آرام سے کھینچا، تو جناب وہ ظاہر ہے چند منٹوں میں فوری طور پہ وہ گھنٹوں میں تبدیل ہو گیا۔ تو وہ ظاہر دوپہر 2-3 بجے کا ٹائم، چھٹی کا ٹائم، وہ اپنے گھر میں، اس کے گھر کے پاس ایک باغ تھا، اس میں کھیل رہا ہے۔ اس نے کہا واو دس از فنٹاسٹک۔ اچھا، اس کی عادت تھی نا، وہ حال میں نہیں رہتا تھا، وہ مستقبل میں آگے پیچھے سوچتا رہتا تھا۔ اس کو وہاں پہ تھوڑی دیر ادھر سے بھی بوریت محسوس ہونے لگی۔ اس نے اس کو تھوڑا سا اور زور سے کھینچا، وہ اپنے بستر پہ رات کو سونے کے قریب پہنچ گیا۔ اسی طرح وہ کچھ دن اسی طرح کرتا رہا۔ دوستو، اس کے بعد کیا ہوا، اس نے سوچا کہ میں لڑکپن سے تنگ آ چکا ہوں، کیوں نہ ٹین ایجر بنوں، یعنی کہ تھوڑی سی نوجوانی کی طرف بڑھا جائے۔ اس نے اس داغے کو تھوڑا سا زور سے کھینچا تو وہ ظاہر ہے وہ ٹین ایجر 20-25 سال کی عمر میں کنورٹ ہو گیا۔ تو اس ایج میں جا کے ظاہر اس کے اوپر کام کا بھی تھوڑا سا برڈن بن گیا، تو اس زندگی سے بھی کچھ عرصے بعد وہ اکتا گیا۔ اچھا، پھر جب اکتا گیا تو ظاہر اس کے پاس ایک آپشن تھی، بال اور وہ داغا۔ اس نے اس کو تھوڑا سا زور سے کھینچا، تو جب زور سے کھینچا تو وہ تھوڑی بڑی عمر کا آدمی بن گیا۔ جب وہ بڑی عمر کا آدمی بن گیا تو پتہ ہے آپ کو، بڑی عمر کے آدمی کی بیوی تھی، بچے تھے، اس کی اپنی پوری فیملی تھی۔ تو اس زندگی سے بھی کچھ عرصے بعد وہ اکتا گیا۔ اس نے پھر داغے کو کھینچا تو وہ بوڑھا ہو گیا۔ جب بوڑھا ہوا تو اس کے وہ جو بیوی بچے تھے، بیوی اس کی فوت ہو گئی، اور وہ جو بچے تھے وہ اپنی زندگی میں مگن ہو گئے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا، وہ تنہائی کی زندگی گزارنے لگا۔ اسی طرح یہ زندگی گزارتے گزارتے وہ تنگ آ گیا، اس کو اپنی وہ پرانی اسکول کے دنوں کی یادیں، وہ گھر کے دنوں کی یادیں ستانے لگیں، اور وہ پچھتانے لگا کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ خیر اتفاق سے اسی جنگل کی طرف وہ گیا، ادھر جا کے ہونا کہانی ایسے ہی ہے نا، ادھر جا کے وہ سو گیا، سو رہا تھا تو اسے کسی نے اس کا نام لے کے پکارا۔ تو جب اس کی آنکھ کھلی تو وہی بڑھیا اس کے پاس تھی۔ تو جب آنکھ کھلی تو اس نے بولا ہاں بھائی کیسا لگا؟ اس نے کہا کہ شروع میں تو بڑا مزہ آیا، لیکن بعد میں بہت بیزاری، بہت بوریت سی محسوس ہوئی، میں تنگ آ گیا ہوں، پلیز مجھے کسی طرح سے اسکول کے زمانے میں واپس بھیج دو۔ اس نے کہا بولو ہاں میں تمہاری یہ دوسری خواہش پوری کر سکتی ہوں۔ اس نے کہا تیری مہربانی، مجھے اسکول کے زمانے میں واپس بھیج دے۔ اچھا، تو دوستو بوڑھی عورت نے اس کو اس کے اسکول کے زمانے میں واپس بھیج دیا۔ وہ گھر میں سو رہا ہے، اس کو آواز آ رہی ہے کہ بیٹا اٹھ جاؤ، اسکول سے لیٹ ہو جاؤ گے، یعنی کہ آواز اس کی ماں کی تھی۔
اس کی آنکھ کھلی. پہلے جب اس کی آنکھ کھلتی تھی تو وہ مطلب بیزاریت کا مطلب اظہار کرتا تھا. وہ بڑا خوش ہوا, ہاں کیا میں دوبارہ جوان ہو چکا ہوں, لڑکا بن چکا ہوں. اچھا جناب, وہ اٹھا بڑے خوش جذبے کے ساتھ, اس نے مطلب تیاری کی اسکول کی, مطلب بیگ چیک پیک کیا اور اسکول کی طرف نکل گیا. اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں اپنی زندگی کو اس طرح نہیں گزاروں گا, یعنی کہ اپنے حال میں رہوں گا, لیونگ ان دی مومنٹ, یعنی کہ آگے کی نہیں سوچوں گا. تو اپنی زندگی کے ہر لمحے کو انجوائے کروں گا, اس سے خوشی پاؤں گا, اس میں خوشی محسوس کروں گا. یعنی کہ یہ جو مطلب اکثر وہ کہا کرتا تھا نا کہ کبھی اس چیز میں بھی خوشی نہیں ہے, اس چیز میں بھی, اس میں بھی, تو وہ اس نے سوچا کہ میں اپنی زندگی کے ہر لمحے سے خوشی پاؤں گا. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ تو دوستو اس کے بعد ہوا کچھ نہیں, ہوا یہ ہے کہ وہ ایک کہانی ہے, ہماری زندگی کہانی نہیں ہے. ہمیں زندگی میں صرف ایک موقع ہے. آج ہمارے پاس زندگی ہے, مطلب یہ اسی طرح سٹیپ وائز گزرتی جائے گی. ہم بھی حال میں نہیں رہتے, ہم بھی لیونگ مومنٹ میں نہیں رہتے, ہم بھی آگے کا سوچتے ہیں, کبھی ادھر کا کبھی ادھر کا. ہمیں بھی خوشیوں کے بہت سے موقع سارا دن میں ملتے ہیں, کبھی ادھر سے خوشی آ رہی ہے, کبھی ادھر سے خوشی آ رہی ہے, لیکن ہم اس کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں کہ بھائی ابھی ہم ڈیزرو نہیں کرتے, ہم اپنی خوشی منائیں گے, ویکینڈ پہ منائیں گے. یعنی کہ اگر میں کوئی ڈیلی بیسس پہ کام کر رہا ہوں تو میں اپنے کام سے اتنا اکتاق چکا ہوں کہ بھائی کاش ویکینڈ آئے, ہفتہ آئے تو اس کام سے میری جان چھوٹے, میں کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں. حالانکہ اگر میں چاہوں, اگر ہم چاہیں تو ہم زندگی کے ہر لمحے کو انجوائے کر سکتے ہیں. اگر اسی طرح یہ جس طرح میرے بچے ہیں, ان کا خیال آتے ہی مجھے ایک بات یاد آ گئی, اگر یہ بچے بھی پڑھتے ہیں, اگر تو وہ بیزاری, اکتاہٹ, بوریت کی وجہ سے پڑھتے ہیں تو ان کو مزہ نہیں آئے گا, ظاہر ہے ان کی زندگی میں خوشی نہیں آئے گی. لیکن اگر اسی چیز کو کہ وہ میں علم حاصل کر رہا ہوں, اس سے مجھے فائدہ ہوگا, اس سے مجھے آگاہی آئے گی, اس کو ایک جذبے کے ساتھ پڑھیں تو وہی پڑھائی ان کے لیے خوشی کا باعث بن جائے گی. وہ اس میں خوشی محسوس کریں گے, تو ظاہر ہے اگر وہ خوشی محسوس کریں گے تو جو ان کی زندگی آگے گزرے گی تو ان کو بڑا مزہ آئے گا. تو دوستو, خوش رہنا, خوش ہونا ایک آرٹ ہے. اس آرٹ کو آپ کو سیکھنا پڑے گا, خوشی کو کریٹ کرنا پڑے گا. آپ کے ہر لمحے میں خوشی ہے. آپ اگر صبح اٹھتے ہیں, آپ کو اللہ نے نئی زندگی دی, تو وہ بھی آپ کے لیے خوشی کا باعث ہے کہ ماشاءاللہ اللہ نے مجھے زندگی دی. انسان نا شکر ہے, مطلب انسان کے پاس 2 آنکھیں ہیں, اگر وہ آنکھیں چلی جائیں تو وہ کیسے دیکھے گا؟ دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا. تو میرے دوستو, اگر آپ غور کریں تو یہ بھی آپ کے لیے خوشی کا باعث ہے. آپ چلتے ہیں, آپ کو رستے میں آپ کا مطلب ایک پنجابی میں کہتے ہیں ٹھیٹا لگ جانا, بندہ گرتے گرتے بچتا ہے, تو جب بچتا ہے نا, گرتا نہیں ہے, تو وہ بھی خوشی کا باعث ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کوئی زخم ہو گیا جسم پہ, آپ کو کوئی پین, مطلب جسم کے کسی حصے میں پین ہو رہا ہے, جب پین ختم ہوتا ہے اس میں جو ریلیف ملتا ہے, سکون ملتا ہے, وہ بھی خوشی کا باعث ہے. تو میرے دوستو, اگر خوشیاں ڈھونڈیں گے تو ایک ایک چپے پہ آپ کو خوشی ملے گی. لیکن اگر آپ خوشیوں سے منہ موڑیں گے, جی چرائیں گے, مطلب ان کو آنے والی خوشیوں کو قابو نہیں کریں گے, ان کو کیپچر نہیں کریں گے, کیپچر کر کے جیب میں نہیں ڈالیں گے, تو آپ کی زندگی بوریت والی گزرے گی. آپ ٹینس رہیں گے, پریشان رہیں گے. دوستو, نیگیٹو خیالات کو سوچیں, پازیٹیو کی طرف آئیں, خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں. خوشیاں آپ کے ارد گرد ہیں, اور ان خوشیوں کو ڈھونڈیں. تو آج کی ویڈیو میں ادھر اختتام کر رہا ہوں, کیونکہ میرا ارادہ تھا کہ 3-4 منٹ سے لمبی ویڈیو نہ بناؤں, لیکن وہ ذرا بھی تجربہ نہیں ہے, تو ویڈیو بن جاتی ہے. تو میں آپ کو ایک چیلنج کرتا ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کے بعد میرے کمنٹس میں, مجھے پتا ابھی آپ لوگ پتہ نہیں کمنٹ کریں گے کہ نہیں, میرے کمنٹ میں مجھے بتائیں, ایک ہفتہ پورا سوچیں کہ میں کن کن چیزوں سے خوش ہو سکتا ہوں. یعنی کہ آپ اپنے بارے میں سوچیں, اپنی ان خوشیوں کو سوچیں, کمنٹ میں لکھیں, اور ان پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. آپ کو یقین کریں مزہ آئے گا. اوکے, اللہ حافظ.